پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. گورنر پنجاب نے اجلاس بلایا, آج اجلاس نہیں ہوا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ پاس کر دی کہ اجلاس ہو نہیں سکتا, اجلاس بلایا نہیں جا سکتا. ایسا لگتا ہے کہ ایک آئینی بحران صوبے میں پیدا ہو گیا ہے. مختلف اوپینین ہے, پی ایم ایل این کی اوپینین مختلف ہے, پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی جو رائے ہے, قانونی رائے, وہ مختلف ہے. اب جو نون لیگ ہے, پی ڈی ایم ہے اور اس میں شامل جماعتیں ہیں, وہ کیا پلان کر رہی ہیں؟ کیا عدالت جانا ہے, کیا ڈی نوٹیفائی کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ یہ اب جو ہے اس پر غور و فکر ہو رہا ہے. پروگرام میں سب سے پہلے میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اجلاس ہونا تھا, اجلاس تو نہیں ہوا سر. کیا آپشنز آپ کے سامنے ہیں اس وقت؟ کیا کریں گے؟ عدالت جائیں گے یا خود سے کوئی فیصلہ کریں گے سر؟ نہیں, دیکھیں, جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی نا کہ مسلم لیگ کا موقف کچھ اور ہے, پی ٹی آئی آئین کی تشریح کچھ اور طرح کر رہی ہے. بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پی ٹی آئی جیسی ایک جماعت جو وجود میں آئی اور جس طرح اس کو پھر حکومت دی گئی, ان کا وتیرہ بن گیا ہے کہ آئین قانون کی تشریح جو ہے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کرنا. آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی میں بھی قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے, انہوں نے کس طرح اسمبلی جو ہے اس کو عمران کی خواہش پہ توڑا. اور اسی طرح آج اگر یہ گورنر جو پنجاب ہیں ان کی ایڈوائز پر عمل نہیں کرتے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی جو ایڈوائز ہے وہ اپنے جماعت کے بندے کی یا کسی کی خواہش پہ آپ اس طرح کریں. آئین ہوتا کس لیے ہے؟ آئین کی تشریح عدالتیں ضرور کرتی ہیں, مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے, ہم نے ایک قانونی راستہ دیا ہے. بھئی اگر آپ کے پاس 186 نمبر پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لو, بات ختم ہو جاتی ہے. جی, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں, کوئی ہم ایسا کام کر ہی نہیں رہے. اور جب تک ہمارے پاس 186 پورے نہیں تھے تو اسد اللہ خان, آپ کو یاد ہے کہ 4-5 ماہ سے یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور 5-6 ماہ میں کتنے کروڑوں اربوں روپیہ آپ پاکستانی قوم کا خرچ کر چکے ہیں, اور آپ کو کوئی تھوڑا بہت شرم ہے ہی نہیں کہ آپ, ایک روایت ضرور ہے کہ اسمبلی اجلاس جاری ہو تو آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کرتے, مگر یہ قانون نہیں ہے. قانون یہی ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کر سکتے ہیں, آپ اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا میاں صاحب, مگر جو رولنگ اسپیکر کی طرف سے دی گئی ہے اس میں ایک کیس کا حوالہ دیا ہے, 1997 کا کیس میاں منظور بٹو صاحب کا. اس میں انہوں نے یہ شکایت کی تھی, عدالت سے درخواست کی تھی کہ جو مجھے جو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے اس کے لیے سفیشینٹ ٹائم نہیں دیا. عدالت نے پھر یہ حکم دیا تھا گورنر کو کہ سفیشینٹ ٹائم دیا جائے, اور سفیشینٹ ٹائم کو 10 ڈیز ڈیفائن کیا گیا تھا کہ کم از کم 10 دن دیے جائیں. آپ کے خیال میں یہ آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہے کہ گورنر نے واقعی انہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور یہ وزیر اعلیٰ کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سفیشینٹ ٹائم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹائم اور دینا چاہیے؟ اور جو آپ منظور بٹو کا کیس کوٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مرکز اور صوبائی حکومتیں الگ الگ تھیں, اور اس کی خواہش منظور بٹو کی کیا تھی اور نتیجہ پھر کیا نکلا, اور اس وقت کے گورنر کیا چاہتے تھے اور نتیجہ کیا نکلا. آج صورتحال اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. آج یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ, اور یہ اجلاس جاری ہے پچھلے 4 ماہ سے, اور کب تک یہ آپ جاری رکھیں گے؟ آپ کا تو کورم پورا نہیں ہوتا, اس کے باوجود آپ نے اجلاس جاری رکھا ہوا ہے. 3 دن کا 4 دن کا وقفہ ڈال دیتے ہیں آپ, پھر اجلاس شروع کر دیتے ہیں. کبھی اس طرح ہوتا ہے؟ کوئی ہے جو پوچھنے والا, اس کا نوٹس لینے والا کہ یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو پنجاب عوام کا خرچ آپ کر رہے ہیں صرف اپنے دفاع کے لیے, یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اچھا میاں صاحب, یہ ویسے گورنر کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ جیسے سیشن بلا سکتے ہیں ایسے سیشن کو پروروگ بھی کر سکتے ہیں.
تو یہ گورنر صاحب اپنا اختیار کرتے ہوئے انہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ جو چلتا ہوا سیشن ہے اس کو پہلے پروروگ کرتے اور پھر بلاتے؟ تو یہ جو ایک آئینی جس کو آپ بہانہ کہیں گے یہ بھی ختم ہو جاتا اس وقت موجودہ پنجاب حکومت کا؟ دیکھیں اسداللہ خان، یہ بہانے آپ پچھلے 7-8 ماہ سے خاص طور پر اور پچھلے 4 سال سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہانے مختلف کہ میرے لیے آئین قانون اور ہونا چاہیے اور اسداللہ سمیت سارے کے ساری قوم کے لیے قانون اور ہونا چاہیے۔ میں حکومت میں ہوں تو آئین مجھے اچھا لگے گا، میں حکومت میں ہوں، میں پرائم منسٹر کی چیئر پر بیٹھا ہوں تو پھر قانون آئین ادارے جو ہیں وہ میرے تابع ہونے چاہیے، میری خواہش کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح عمران خان بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب سارے آئینی ادارے جو تھے وہ تو کام کرتے تھے جنرل باجوہ کے خواہش پہ، اور 7 ماہ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، 7 ماہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ احتساب کے اداروں کو جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، اور پھر اس پہ داد لیا کرتے تھے کہ فلاں کو میں نے اس کی خواہش تھی کہ مجھے اگر کوئی میں نے کرپشن کی ہے تو مجھے گرفتار کرو، دیکھا میں نے پرسوں گرفتار کروا دیا۔ تو یہ اس وقت کچھ باتیں اور کرتے تھے، آج باتیں کچھ اور کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کچھ اور طرح کا ان کو چاہیے تھا، آج پاکستان کچھ اور طرح کا ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور پنجاب کے جو ارکان اسمبلی ہیں، مجھے یہ بتائے کوئی کہ پرویز الہی نہیں کہہ رہے کہ 99% ارکان اسمبلی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کو نہ توڑا جائے۔ جی تو پھر آج اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہ توڑا جائے تو اسی لیے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے وہ۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو یقیناً آج اعتماد کا ووٹ لے کر ہمارے منہ پہ یہ کہتے ہیں کہ اعتماد پر ووٹنگ تو ہونی ہے میاں صاحب۔ تو یہ آج فواد چوہدری صاحب نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ ہمارے پاس 187 کی تعداد ہے اور ہم اپنی تعداد کل شو بھی کر دیں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کا جو اتحاد ہے اس کے پاس کتنی تعداد ہے، فگر کیا ہے اس وقت؟ یار مجھے یہ بتاؤ اسداللہ خان کہ اگر ان کے پاس 187 ہوتے تو ان کو چاہیے تو 186 ہیں، تو پھر یہ آج شو کر دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن سر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ بھی تو ہونی ہے نا، اس میں آپ نے شو کرنے ہیں 186، آپ کے پاس کیا نمبر ہے؟ وہ آپ تسلی رکھیں، پہلے ہونے دیں نا اعتماد کا ووٹ، اس کو لینے دیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں۔ 186 تو نہیں ہے ویسے میاں صاحب، اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو ملائیں گے تو وہ تو ڈیفیکشن کاز ہو جائے گی، ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ میں اسداللہ خان آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، ہمارے پاس بندوبست نہ ہوتا تو ہم 4 ماہ انتظار نہ کرتے۔ جی اگر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، ہمارے پاس فگر پوری نہ ہوتی تو عدم اعتماد کی تحریک پیش نہ کرتے، اور اگر ان کے پاس پورے ہوتے تو یہ اتنا لمبا چلنا ہی نہیں تھا، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ صحیح ہے، لیکن میاں صاحب دیکھیں نا، آپ کے پاس جو اس وقت نمبر ہے وہ تو کاغذ کے اوپر موجود ہے نا۔ اگر آپ کو 186 کرنے ہیں تو یا تو آپ کاف لیگ کو ساتھ ملائیں گے یا تحریک انصاف کو ملائیں گے۔ تحریک انصاف کو ملائیں گے تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ کاف لیگ کو ملائیں گے تو کاف لیگ تو آج پاس کاغذ ہے اسداللہ خان؟ میرے پاس کاغذ ہے۔ آپ کے پاس کاغذ ہے؟ جی علی ہے۔ اسداللہ خان یہ لکھ لو کہ جب ہمیں عدم اعتماد ہم نے پیش کرنا ہوا تو کاف لیگ کے 2 ہی بندے باہر رہ جائیں گے، باقی عدم اعتماد کی تحریک میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں گے۔ ایک پرویز الہی رہ جائیں گے، دوسرے کون سے رہ جائیں گے؟ یہ پرویز الہی سے پوچھیں۔ اچھا نہیں، آپ نے 2 کہا نا، تو میں نے کہا شاید آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے کہ پرویز الہی کے علاوہ ایک اور بندہ قابو نہیں آ رہا، باقی 8 قابو میں ہے۔ قابو میں ہے۔ اچھا بالکل صحیح ہے سر۔ یہ بتائیں کہ گورنر راج کی بات بھی آج مختلف آپشنز پہ چونکہ بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی بات ہوئی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے، اس کا کوئی 18ویں ترمیم کے بعد امکان تو دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بات درست ہے، مگر جب آپ کا ایک بڑا صوبہ، چھوٹا صوبہ بھی ہو، تو اس کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہ رہ جائے
اور انتظامی امور چلانے کے لیے آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ ایک متنازع شخص کی طرف دیکھیں گے؟ یہ ہوتا ہے کہ نئے جو وزیر اعلیٰ ہے یا نیا جو پرائم منسٹر ہے اس کے انتخاب تک پچھلا جو چیئر کر رہا ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو وہ کام کرتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک متنازع جو ایک ڈی آئی جی تھا اس کو آپ نے وزیر آباد جیسا حساس جو ایشو ہے مقدمہ ہے اس کی جے آئی ٹی کا سربراہ بنا دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے عزائم اور ان کی اپروچ کیا ہے۔ تو ایک صوبے کو بھلے 2 3 4 10 دن کے لیے ہی صحیح پرویز لائی جو ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے ان کے سپرد تو نہیں کیا جا سکتا نا، اس لیے گورنر آج ایک مجبوری ہوگی۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جتنی تاریخیں آپ نے دی ہیں وہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا شیخ رشید صاحب حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دیا کرتے تھے، ان کی کبھی ٹھیک نہیں ہوئی، تو آپ کی تاریخیں بھی ٹھیک نہیں ہو رہی نواز شریف صاحب کی واپسی کی، تو آپ کوئی نئی تاریخ آپ دینا چاہیں گے؟ لیکن اسداللہ خان آج کل دیکھ لیں، میں تو نہیں تاریخیں دے رہا نواز شریف کی واپسی کی، آج تو بہت سے لوگ تاریخیں دے رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت تاریخ دی تھی جب کوئی سن نہیں رہا تھا یا کوئی اس کو ہضم نہیں کر رہا تھا، مگر میں نے پچھلے دسمبر کی ڈیٹ دی تھی کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں 2021 کو، دسمبر 2021 کو۔ تو اس وقت کا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس نے کابینہ کی میٹنگ میں یہ کہا عمران خان نے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور اس کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور پھر جو اس نے روڑے اٹکائے اور جس طرح اس نے وہ ان کی واپسی جو ہے اس کو روکنے میں وہ کامیاب ہوا، وہ آج ساری پاکستانی قوم کے سامنے ہے۔ وہ میں نے اس وقت بھی غلط نہیں کہا تھا، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب نے جب بھی آنا ہے آج آئیں، 1 ہفتے بعد آئیں، 2 ہفتے بعد آئیں یا 6 مہینے پہلے آ جاتے، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، عدالت میں درخواست دینی ہے، عدالت اگر ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتی ہے تو جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، راستہ یہی ان کے پاس موجود ہے، تو پھر ڈیلے کیا ہے؟ مطلب 6 مہینے پہلے بھی وہ یہ راستہ لے سکتے تھے، اب جو انہوں نے 2 ہفتے بعد لینا ہے۔ نہیں اسداللہ خان، اتنا معصوم آپ نہ بنے، آپ کو پتہ ہے سارا۔ 24 نومبر 2022 اس سے پہلے تک سہولت کاری ہوتی رہی، ہم حکومت میں تھے مگر بہت سی چیزیں عمران خان کے لیے ہو رہی تھی، اور 26 کے بعد یہ چیزیں مختلف ہونا شروع ہوئیں، اور یہ موم کی گڑیا عمران خان کی شکل میں جو تراشی گئی، ابھی موسم کے تھپیڑے اس کو پڑھنا نہیں شروع ہوئے، مگر ایک موسم جو سرما ہے اس کی دھوپ سے بھی یہ موم کی گڑیا پگھلنا شروع ہو گئی ہے، تو آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا۔ صاحب اگر وہ سہولت کاری ہو رہی تھی تو یہ بھی تو سہولت کاری ہے کہ سلمان شہباز صاحب اچانک واپس آ گئے، ایف آئی اے کا کیس شہباز شریف صاحب کا ختم ہو گیا، باقی لوگ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ گئے، تو یہ اگر وہ سہولت کاری ہے تو پھر شاید یہ بھی سہولت کاری ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی چودھری پرویز الہی صاحب کیا فرماتے ہیں، ابھی تو ہیں نا وزیر اعلیٰ اور ہمارے مخالف ہی ہیں نا وزیر اعلیٰ، ابھی چند دن پہلے انہوں نے نہیں فرمایا کہ مجھے جنرل فیض جو ہے اور مونس الہی کو گرفتار کروانا چاہتے تھے اور بڑا زور لگایا تھا، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ان کی ٹھکائی کی اور تب جا کے ہماری جان چھوٹی۔ تو جو اتحادی تھے اس وقت کے گورنمنٹ کے پنجاب کے اسپیکر بھی تھے، اگر وہ ان کے غضب سے، ان کی عمران خان کی خواہش پہ وہ نہیں بچ سکے تھے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ صحیح ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب کے الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ اچھا یار اسداللہ خان،
آپ کو جو میں نے بات کی ہے، میں خود اگر بات کرتا تو شاید آپ کو یقین نہ آتا، مگر آج جب عمران خان جنرل باجوہ کے متعلق بات کرتے ہیں اور جو پرویز لائی ہیں وہ جنرل فیض کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو میری باتوں پہ یا اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کی باتوں پہ یقین آپ کو آ جانا چاہیے۔ اب تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، یہ میرا یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو سیاستدان اپنا موقف، پاکستانی آپ نہیں کا موقف اپنا پہلے ایک دیتے ہیں پھر دوسرا دیتے ہیں، وہ اور یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ایک سیاسی چلن چلا آ رہا ہے۔ نہیں، اب کس کی بات پہ اسد اللہ خان اتنے آپ معصوم بھی نہیں ہیں، تو اتنے سادے بھی نہیں ہیں، اور اس طرح میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک بات میں بھی کہہ رہا تھا اور آج وہی بات میرا مخالف بھی کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، مگر الفاظ اس کے اور ہیں، میرے الفاظ اور تھے، اس کا ٹارگٹ کوئی اور ہے، میں کسی اور کے اپنے متعلق بات کر رہا تھا، مگر آج بات وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آئین قانون سے ماورا اقدام کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ اس سے پاکستان اس کا راستہ تو میاں صاحب آپ نے روکا نا، آپ حکومت میں ہیں، آپ نے ہی اس کا راستہ روکنا ہے، آپ نے ہی قانون سازی کرنی ہے، آپ نے ہی سیاسی روایات متعارف کرانی ہے، اور آپ نے اس کو ہمیشہ سے آئندہ کے لیے ان چیزوں کو ہونے سے روکنا ہے جو ماضی میں ہوئی ہیں اور غلط ہوئی ہیں۔ تو یہ تو آپ ہی نے کرنا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے۔ نہیں، قانون موجود ہے، اور کیوں قانون 73 سے موجود ہے، 1973 سے موجود ہے، عمل درآمد مختلف اوقات میں نہیں ہوتا رہا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر پولیٹیکل ایک ادارہ خود کو کہتا ہے، اور خدا کرے ایسا رہے، مگر بات یہ ہے کہ جس بت کو 3 اداروں نے بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے تراشا، جس بت کو ایک ادارہ پولیٹیکل ہو بھی جائے تو باقی 2 اداروں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس کو جو ایک اژدہا بنا دیا گیا، کیا بالکل صحیح ہے، سزائیں اس میں تو کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا، سزائیں دی گئی۔ جی، آپ کی رائے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا سر، ہر ایک کو اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بات کم ہے سر، مجھے یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی حال ہی میں یعنی دوبارہ کوئی آفر کی گئی ہے ابھی جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہو؟ کیونکہ ابھی مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے۔ دیکھیں، یہ وہی ایبسولوٹلی ناٹ ہے جو امریکہ کے متعلق اس وقت کے عمران خان نے کہا تھا۔ نہ انہوں نے آپ سے اڈے مانگے تھے، نہ آپ کو یہ جواب دینے کی ضرورت تھی، نہ ہم نے پرویز الہی کو آفر کی ہے، نہ مونس الہی کو یہ ضرورت پیش آنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب پرویز الہی کو پی ڈی ایم نے آفر کی تھی، یہ حقیقت ہے، مگر اس کے بعد جو ڈاج دے کے وہ نکل گئے، اس کے بعد سے آج تک کسی نے پرویز الہی کو بطور چیف منسٹر کے لیے آفر نہیں کی، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں کی۔ آخری سوال سر یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ گورنر کو ہٹایا جائے، اور انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ کیسے ڈیفینڈ کریں گے گورنر صاحب کے ان اقدامات کو؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ گراؤنڈز موجود نہیں ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں، اس کے لیے ان کو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے کہ ان کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں رہا، تو وہ گراؤنڈز ان کے پاس موجود نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے غیر قانونی اقدام کیا ہے، ان کو ہٹایا جائے۔ دیکھیں اسد اللہ خان، مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئین قانون کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، اگر آئین قانون سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ عدالتیں کھلی ہیں، یہ چیلنج کر دیں، اس میں مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تک اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو ابھی لے آئیں بھائی، میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ 4 بجے اجلاس بلانا تھا، ابھی یہ آ گئے ہیں تو ابھی ان کی کاؤنٹنگ کر لیں۔ بھائی ہے نہیں نمبر پورے، تو جب نمبر پورے نہیں ہیں تو پھر کیا اس طرح جو ہے پنجاب اسمبلی کو چلنے دیا جائے؟
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर जो नई ताज़ा डेवलप होती सूरत हाल है, इसमें कानूनी राय मालूम करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर आईन और कानून है। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा 2-3 मिनट के लिए मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब के साथ गुफ्तगू से। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब, आपके केस को रेफर किया गया है, रूलिंग में स्पीकर ने जो रूलिंग पास किया उसमें उसका जिक्र किया गया है और हवाला दिया गया है कि आपके खिलाफ भी तहरीक-ए-एतमाद आई थी और उसमें आपने जो प्ली ली थी वो ये थी कि मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिला और अदालत ने आपके इस आर्गूमेंट को तस्लीम किया था। आप क्या भट्टू साहब समझते हैं कि आपके केस में और इस केस में यही मुमासलत है कि गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए वक्त कम दिया गया है? नहीं, इसमें मुमासलत जो है वो थोड़ी ज्यादा है कि मेरे खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और नो कॉन्फिडेंस मोशन इस अंदाज में आया कि गवर्नर ने मेरे खिलाफ गवर्नर रूल लगाया और गवर्नर राज लगा के मुझे फारिग किया जी, और मुझे टाइम नहीं दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए असेंबली से। और मैं गया हाई कोर्ट लाहौर में, तो हाई कोर्ट का फुल बेंच बैठा चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। उन्होंने कहा कि भाई इनको टाइम क्यों नहीं दिया आपने, तो मेरी पोजीशन उन्होंने बहाल कर दी बतौर वजीर आला और मुझे 10 दिन का टाइम दिया कि अब 10 दिन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले। तो इसमें फर्क जो है वो ये है कि जब मुझे गवर्नर रूल लगा के मुझे फारिग किया गया जी, तो उस वक्त स्पीकर भी गवर्नर का साथी था और गवर्नर भी स्पीकर का साथी था। अच्छा, इसलिए स्पीकर ने कोई मुदाखलत नहीं की और उसको गवर्नर के फैसले को चलने दिया और मुझे इन्होंने फारिग कर दिया। सही है। और दोबारा जब मैं बहाल हुआ जी, तो उस वक्त भी स्पीकर उन्हीं का था जी। सही है। तो इसलिए राइट सर। भट्टू साहब, अगर अब जो स्पीकर ने रूलिंग दी है, आप कहते हैं कि उस जमाने में चूंकि स्पीकर आपकी पार्टी के नहीं थे, इस वक्त जो है वो स्पीकर उसी पार्टी के हैं जो इस पार्टी के वज़ीर आला हैं या इत्तेहादी हैं, तो अब जो रूलिंग पास कर दी है, आपके ख्याल में इसकी हैसियत है? और अगर रूलिंग आ गई कि इजलास नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता, यानी कोई गैर कानूनी कदम स्पीकर ने नहीं उठाया आपकी राय में? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक स्पीकर ने कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया और स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास जब चल रहा है तो उसको चलने दे। जब वो खत्म होगा तो गवर्नर साहब बेशक इजलास बुला सकते गवर्नर साहब इजलास जी। और अगर गवर्नर जो है वो 10 दिन का टाइम दे देते तो फिर आपके ख्याल में स्पीकर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था या वो इस तरह की रूलिंग नहीं दे सकते थे फिर? और दूसरा ये कि इजलास को प्रोरोग करते गवर्नर तो फिर ये इजलास हो सकता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो इजलास को प्रोरोग कर सकते थे, जो जारी इजलास है। मेरे ख्याल में गवर्नर इजलास बुला भी सकता है, प्रोरोग भी कर सकता है। सही है। भट्टू साहब, आप ये बताइए कि क्या इस सिनेरियो में आप जो आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। और क्या तभी कर सकते हैं अगर वजीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो। ये जो रूल ऑफ प्रोसीजर का 22/7 का हवाला दिया जाता है भट्टू साहब कि अगर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके तो उसके नतीजे में वो वज़ीर आला नहीं रहे, तो ये इसकी शर्त क्या है? क्या इजलास हुआ है नहीं ले सके या इजलास मुनक्किद ही नहीं किया गया? दोनों सूरतों में जो है वो नहीं, मैं नहीं समझता इजलास मुनक्किद नहीं, इजलास हुआ है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सका, तभी फारिग होगा। अगर किसी वजह से इजलास होता ही नहीं है, ठीक जैसे ये इजलास नहीं हो रहा कि गवर्नर ने इजलास बुलाया और स्पीकर ने उस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया, सही, तो ये तो इजलास होगा ही नहीं। सही। फिर चीफ मिनिस्टर कैसे फारिग हो सकता है? राइट। भट्टू साहब, ये भी बता दीजिए कि आपके केस में जब ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था तो और कहा था कि आप 10 दिन में एतमाद का वोट लें, तो ये भी पाबंद आपको किया गया था कि अब आप असेंबलियां नहीं तोड़ सकते? हाँ, ठीक बात है, वो ये पाबंद किया गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में कि 10 दिन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें और असेंबली इस दौरान आप नहीं तोड़ेंगे। सही।
بالکل ٹھیک ہے بٹو صاحب، بہت شکریہ. میاں منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کیونکہ ان کا جو ان کے کیس کو ریفرنس بنا کے بنیادی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اب اگر عدالت کے پاس بھی معاملہ جاتا ہے تو یہی کیس پریسیڈنٹ کے طور پر حوالے کے طور پر پیش کیا جائے گا. شعیب شاہین صاحب، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا گورنر وزیر اعلیٰ کو اس سینیریو میں جو آج ڈیولپ ہو گیا ہے ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، بٹو صاحب نے بھی آپ کو واضح کر دیا اور دوسری ایک دو باتیں کر کے میں آگے چلوں گا. یہ بٹو صاحب کا کیس میں تو 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. ابھی جو پرویز الہی والا کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں آیا تھا تو سپریم کورٹ نے کم سے کم میرا خیال ہے 2 ہفتے سے بھی زائد کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن بھی اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ حمزہ شہباز اس دوران کنٹینیو کرے گا. پھر ہم آپ کو یہ والا ٹائم دے رہے ہیں، کوئی 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا ٹائم ان کو ملا تھا کہ اب اس کا الیکشن ہوگا. اس میں شعیب صاحب، اس میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو شاید کم ٹائم دینا چاہتی تھی. سپریم کورٹ تو یہ کہتی کہ ہم شعیب صاحب سپریم کورٹ تو 3 سے 5 دن کا شاید وقت دے رہی تھی، لیکن حمزہ شہباز صاحب نے آفر کیا کہ اس کو الیکشن کے بعد کر لیں. جی، یہ دونوں کی رائے تھی کہ اس کو الیکشن کے بعد کر لیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پہ یہ دونوں پارٹیز کی رضامندی سے وتھ کنسنٹ آرڈر آیا، جس پہ 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم ان کو مل گیا دونوں پارٹیز کو. لیکن شرط یہ رکھی گئی تھی کہ حمزہ شہباز کنٹینیو کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا. دیکھیں، ریزنیبلنس تو بہرحال ہر جگہ پہ رہتی ہے. اور دوسری دو تین باتیں بڑی اہم ہیں اس کیس میں. آرٹیکل 109 پاور دیتا ہے گورنر کو کہ وہ سمن بھی کر سکتا ہے اجلاس اور پروگ بھی کر سکتا ہے. اور آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کہتا ہے گورنر کو یہ اختیار ہے کہ جب وہ سیٹسفائی ہو جائے کہ ایوان کا کانفیڈنس نہیں رہا چیف منسٹر کے اوپر تو اس کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتا ہے. پھر رولز آف پروسیجر اینڈ بزنس میں ہم جائیں گے. رول 22 جو ہے وہ اس کے 7 سے پہلے 1 بھی آتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پھر اس میں کنسنٹ آف دی چیف منسٹر بھی ضروری ہوگی جب وہ ریزولوشن آئے گی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. تو یہ ساری سچویشن میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر کا ایک اجلاس جاری تھا. اس جاری اجلاس کے اندر ان ریزنیبل ٹائم دے کے 1.5 دن کا ٹائم دے کے 137 کا پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس میں جائیں. اور ساتھ ہی عدم اعتماد آ گئی. یہ بھی ابھی ڈسپیوٹ ہے کہ عدم اعتماد پہلے آئی ہے یا بعد میں آئی ہے، لیکن یہ سارے پاور جو ایکسرسائز کی جا رہی ہیں اس پہ وہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ ایک اور آرٹیکل 136 دیکھیں. 136 بیسیکلی چلتے ہوئے سیشن کے درمیان عدم اعتماد کو ڈیل کرتا ہے، تاکہ اگر ممبران یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ گورنر سیریمونیل اختیار رکھتا ہے خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو یا گورنر ہو، لیکن اس کے اندر جو ممبران ہیں، جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کا اختیار زیادہ ہے. اس لیے جو اجلاس جاری ہوگا اس میں 20% آف دی ممبرز کہہ سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن موو کر سکتے ہیں. پھر اس کا باقاعدہ طریقہ کار ہے. فرض کرو اگر ہم اسی ریزنیبل ٹائم کو ہی کنزیوم کر لیں یا تصور کر لیں تو پھر یا تو منظور وٹو والے کیس میں جہاں کورٹ آف لا نے ڈٹرمن کر دیا ہے ریزنیبل ٹائم اس کو لیا جائے گا، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ریزنیبل طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ تصور کیا جائے گا. لیکن اگر یہ دونوں ٹائم نہیں دیتے ہیں تو پھر ایک اور اہم بات ہے، یہ رولز 22(7) کی طرف جب جا رہے ہیں، بھائی اجلاس ہوا ہی نہیں ہے. یا تو یہ ہونا کہ اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہو اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے نہ آئے ہوں، وہ تو بات الگ ہوتی. اجلاس کے اوپر اسپیکر جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اس نے رولنگ دے دی اور اس رولنگ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا کسی کورٹ آف لا میں، وہ فیلڈ میں موجود ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. گورنر اگر یہ کرتے ہیں کہ اجلاس کو پہلے جو جاری اجلاس ہے اس کو پروروگ کرنے کا اپنا اختیار استعمال کرتے، اس اجلاس کو پروروگ کرنے کے بعد نیا اجلاس ساتھی بلا لیتے تو پھر یہ صحیح ایکشن ہوتا. دیکھیں اس میں بھی یہ بہام ہے کیونکہ یہ اسپیکر کا بلایا ہوا اجلاس تھا، لہٰذا اس کو اسپیکر ہی پر روک کر سکتا تھا. لیکن آئین میں اگر آرٹیکل 109 میں دیکھیں تو اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اسپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس کو بھی وہ پر روک نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اگر گورنر پہلے اس اجلاس کو ملتوی کرتا غیر معینہ مدت کے لیے اور اس کے بعد اجلاس بلاتا اور ریزنیبل ٹائم دیتا کہ اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، پھر میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ہوتا. لیکن ایک چلتے ہوئے اجلاس کے اندر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن آ جائے پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کو جب تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے کوئی اور ایجنڈا تو اس کے اندر آ بھی نہیں سکتا. اور میرا نہیں خیال کہ آج جو گورنر صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ گورنر صاحب یہی کرتے اور
اجلاس کو آئینی طریقے سے یعنی پروروگ کرتے, پھر نیا اجلاس بلاتے اور 10 دن کا سفیشینٹ ٹائم دیتے, تو سر اس 10 دن کے دوران کیا وزیر اعلیٰ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے؟ نہیں, دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس ویسے تو اس میں کنڈیشن ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر نہیں ہے. لیکن اس دوران اصولی اور اخلاقی طور پر پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے تھیں جب تک کہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ آ جاتا. لیکن اس میں تو ساتھ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا تو کوشچن ویسے ہی سیکنڈری ہو گیا, چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی یہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہیں گے, نیا الیکشن ہوگا. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایوان اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے تیر پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر چلائیں گی بیک وقت تو وہ تو انلیگل کام ہوگا نا, اور ویسے بھی کسی کام کو ریئیکشن میں کریں گے تو وہ غیر آئینی کام ہی ہوگا نا. آپ اس کو قانون اور آئین کے دائرے میں رکھ کے اگر کام کرنے تو پھر آئینی نہ بحران ہوگا نہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا. تو آج اگر وہ یہ اس طرح کا کوئی نوٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ملوکیت نہیں ہے, یہ سیریمونیل پاور کسی اور کے پاس ہے جو گورنر اور پریزیڈنٹ کے پاس ہے. گورنر تو نامنی ہے, گورنر تو الیکٹڈ بھی نہیں ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان پھر بھی الیکٹڈ ہوتا ہے. تو جو یہ چوزن ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی پاورز کو اس طرح نلیفائی نہیں کیا جا سکتا جس طرح آج وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. یہ کوئی چپراسی نہیں, سرکاری ملازم نہیں جس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. ہاں جی رائٹ سر, اگر ڈی نوٹیفائی کر بھی دیا جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, یہ اپنے طور پہ امپورٹنٹ سوال ہے. قمر دلشاہ صاحب آپ کی دونوں پر رائے پہلے دیجیے گا, کیا آپ کی رائے میں گورنر جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں جو سینیریو آج کے سینیریو میں وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں, اور کر دیتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اور کیا ہوگا اس کے نتیجے میں اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور عدالت کا رخ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے دوست نے بہت اچھے دلائل کے ساتھ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے دونوں پہلوؤں کو اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. میں بھی ان سے کافی متاثر بھی اور مجھے اپڈیٹنگ ملی ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ عوام کو سادے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی جو قانون کی مشروفیاں ہیں یہ تو ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں یا بار کونسل میں اگر کوئی دلائل دیے جا رہے ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم عوام کے ساتھ مخاطب ہیں. ان کے سامنے یہ ہے کہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آئین کی آرٹیکل 130 میں کہا گیا ہے 130 میں کہ گورنر جب چاہے کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ کی صوبائی اسمبلی میں آپ کا اعتماد جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں تو آپ دوبارہ از سے اپنا اعتماد کا ووٹ لیں. آسان طریقہ, لفظ آسان طریقہ. اگر آپ نے بات کو ٹالنی ہے تو آپ آرٹیکل 109 کا ذکر ہے, وہ ٹھیک ہے, دوست نے بڑی اچھی بات کہی کہ گورنر کو چاہیے تھا کہ اسمبلی کا اجلاس کو وہ معطل کر دیتے, اس کے بعد از 9 دوبارہ اجلاس طلب کرتے. بات ٹھیک ہے آرٹیکل 109 کے تحت. لیکن جو ہمارے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی کہتے ہیں جی پروسیجر ہے, ایکٹ ہے, پارلیمنٹری ایکٹ ہے, یا صوبائی گورنمنٹ صوبائی سیکریٹریٹ کی اپنے یعنی صوبائی کا مطلب ہے قومی صوبائی اسمبلی ان کے اپنے رول پروسیجر ہیں, اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. آئین سب سے بڑا دستور ہے. آئین کا جو 130 ہے 130 ہے اس کے نیچے جتنی بھی شکیں بنے گی وہ ساری جو ہیں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے, منسلک ہوتی ہے, لیکن بالادستی آئین کی ہوتی ہے. اب اگر پرویز الہی صاحب جہاندیدہ سیاستدان ہیں, انہیں کیا حارث تھا کہ جب ان کے پاس 187 ممبران صوبائی اسمبلی موجود ہیں تو آج وہ 4 یا 5-6 بجے صوبائی اسمبلی پہنچ جاتے, کہتے ہیں آپ آگے ہمیں اپنی 87 کے ساتھ آپ گنتی کر لیں. تو بآسان طریقہ تک ملک کے اندر پہلی بڑی عدم استحکام ہو رہا ہے, اور کل انہوں نے اعلان جاری کر دیا کہ ہم گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے. یعنی آپ ملک کے اندر خانہ جنگی کی دعوت دے رہے ہیں. یا تو عدم اعتماد ہے, کل یا پرسوں جب بھی چاہے ہو جائے گا, اسپیکر کا بھی 7 دن کا نوٹس ہے, وہ ساری چیزیں. کیا راستہ آپ کے خیال میں لیا جانا چاہیے تھا پھر یہ جو آپ ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے قمر دلشاہ صاحب اس میں, جس میں اس اجلاس کو آئینی نہیں مان رہے اسپیکر, اور جو آج اجلاس نہیں بلایا گیا اس پہ حکومت سمجھتی ہے کہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے, تو یہ کیسے پروسیڈ کریں آگے ہم؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ جب کہے گا میرے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو ڈی نوٹیفائی تو کر دیں گے, ان کے پاس اختیارات اور ڈی نوٹیفائی کر دیں گے.
وہ کہہ دیں گے جی آپ اسمبلی کے ممبر لے کے نہیں آئے تو میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں. باقی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہماری عدالتیں ہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر دے گی. لیکن بہرحال آج چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنے ایک سیاستدان کی حیثیت سے اپنا ایک تمام آئین اور قانون پروسیجر چھوڑ کے اپنی صوبائی اسمبلی پہنچ جاتے تو یہ ان کے وقار میں بھی اضافہ ہوتا اور اپنی کامیابی ہو جاتی. اس کے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا لیٹر بھجوا دیتے. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس کا مطلب لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اجلاس کو بلایا جانا آئینی طور پر درست نہیں ہے. رائٹ سر, چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد دو تین اور بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا صدر گورنر کو ہٹا سکتے ہیں یا وزیر اعظم گورنر کو کہہ کے گورنر رول لگ سکتا ہے, اور پھر یہ کہ جو گراؤنڈز لی گئی ہیں وزیر اعلیٰ کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ آپ اعتماد کھو بیٹھے ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں گورنر صاحب, تو کیا وہ گراؤنڈز ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لے کر یہ سوال بھی میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جسٹس شائق عثمانی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب بھی موجود ہیں. شعیب صاحب, ایک تو یہ بتائیے, اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کو آج رات 12 بجتے ہی, اور یہ قانونی طور پر گورنر صاحب کو یہ رائے دے دی گئی ہے. اس طرح کی خبریں ذرائع سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ بتائیے آپ کی رائے میں اگر یہ فیصلہ اگر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے, یہ امپلیمنٹیشن اس کی کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوگا. گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرے, اور اس طرح طرز عمل سے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرا سکیں. میٹر یہ کورٹ میں لے جانا چاہتی ہے اصل میں پی ڈی ایم, اور وہ لمبا کرنا چاہتی ہے. اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے, وزیر اعلیٰ پھر عارضی وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے نا, پھر کیبنٹ چلی گئی, اس کا مطلب ہے پھر دوبارہ الیکشن ہوگا, اور دوبارہ الیکشن میں ان کے پاس کدھر ہے اکثریت تو ظاہر ہے ان کے پاس ہے 186 187 جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن جو اس وقت اجلاس میں موجود کون ان کا ممبر ہوگا, پی ٹی آئی کا یا پی ایم ایل کیو کا, جو اس وقت ڈیفیکشن کرے گا, اور جو ڈیفیکشن کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے ویسے ہی چلا جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس میں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت گورنر صاحب کے پاس کوئی ایسی پاور ہے جس کو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے سارے تیر صرف اس لیے چلائے ہیں تاکہ کچھ عرصہ وہ نکال سکیں یا اس ایشو کو لے جا سکیں کورٹوں میں, اور وہاں لمبا ہو جائے اور ان کی انٹرفیئرنس بیچ میں آ جائے. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے, ہم کہتے ہیں کہ کل سے دوبارہ الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا, اسپیکر بلائے گا, آئیں جی دوبارہ الیکشن کرا لیں. دوبارہ الیکشن میں کس کی وہ ہے اکثریت ہے وہاں؟ واضح طور پر دو آپشن ہے نا, ایک یہ ہے کہ پہلے ہی صورت میں 186 ووٹ لے لیں, ورنہ جتنے سٹنگ ممبران ہوں گے اس میں سے جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس میں جس کے پاس جو اکثریت آئے گی وہ الیکشن جیت جائے گا. اور بظاہر اس میں میرا خیال ہے کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ پی اے ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے ممبران آپس میں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, اور تیسرا آپشن کوئی ہے نہیں ہے, اور کوئی شخص جو ڈیفیکشن کرے گا اس سٹیج پہ وہ ویسے ہی ممبرشپ سے جائے گا. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں جی صحیح ہے. شعیب صاحب رائٹ, میں شائق عثمانی صاحب سے بھی ذرا ایک دو نقطے یہی سامنے رکھ دوں ان کے, اور پھر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ. سر یہ بتائیے آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ گورنر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں آج کے اس اجلاس نہ بلانے کے پاداش میں کہ جی اب آپ وزیر اعلیٰ, چونکہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا 4 بجے نہیں لیا, وزیر اعلیٰ نہیں رہے, ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے انہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے. گورنر کے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ جی بالکل, چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے آئین کی شک 130 آرٹیکل 7 میں, سب آرٹیکل 7 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتا چیف منسٹر تو اس صورت میں ہی سیزز ٹو ہولڈ آفس پیریڈ, یعنی وہ چیف منسٹر نہیں رہتا. تو ایز آف 4 o'clock ٹوڈے دس آفٹرنون 4 بجے وہ ہی سیزز ٹو پرائم منسٹر چیف منسٹر. صحیح ہے. تو سر اس میں نوٹیفیکیشن ہوگی بعد میں جو جی جیسا بھی اس میں جو کہا گیا رولنگ پاس کی گئی ہے اسپیکر کی طرف سے, اور اس میں یہ جو آرگومنٹ لیا گیا ہے کہ سفیشینٹ ٹائم نہیں ملا, اور اس میں منظور وٹو صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے کا فیصلہ ریفر ہو رہا ہے کہ اس میں عدالت نے کہا تھا کہ ان کو سفیشینٹ ٹائم 10 days کا ملنا چاہیے تھا, اور وہ 10 days کا ٹائم ملا. آپ کے خیال میں یہ جو آرگومنٹ ہے یہ کتنا ویلڈ ہے؟ نہیں, وہ دیکھیے وہ اس کی اور فیکٹس تھے, اس کیس کے ہر ایک کیس کے ڈفرینٹ فیکٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی, یہاں پہ ان کو بالکل پتا تھا کیا کرنا ہے, اور اس میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ اگر
परवेज इलाही साहब समझते थे कि उनके पास टाइम नहीं था सेशन कॉल करने का, तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि सेशन तो चल रहे थे, तो ये कहना कि मैं सेशन नहीं कॉल कर सकता, ये तो गलत है ना। सेशन तो चल रहे थे ऑलरेडी, वो उनका स्टैंड ही यही है कि सेशन चल रहे थे। तो वो एक अलग फैक्ट्स है, ये अलग फैक्ट्स है, इससे उसका कोई मुआवजा नहीं है और वो उससे कोई उनको फायदा नहीं। और सर यहाँ पर एतमाद का वोट लेने के लिए एक अलग से सेशन बुलाया जाना जरूरी है आपके ख्याल में, या पहले से जो सेशन चल रहा है उसकी मौजूदगी में भी एक और सेशन बुलाया जा सकता है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो आइन 130 सब आर्टिकल 7 जो है उसमें लिखा हुआ है कि दी प्रेसिडेंट शैल समन द हाउस। वो एक नया सेशन की बात कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो नया सेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग सेशन चल रहा है तो उस सूरत में जो गवर्नर साहब है वो उसी सेशन से कह सकते हैं कि भाई आप इनसे आप वोट ले लें। वोट लेना कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है, उनको लेना है, ले करके दिखाना है कि मेरे पास मेजॉरिटी है। वो उन्होंने नहीं किया, तो उस सूरत में वो सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। शाइक उस्मान साहब, क्या गवर्नर को सदर गवर्नर को हटा सकते हैं? देखिए, जो आर्टिकल 101 है उसमें साफ लिखा हुआ है कि दी गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जी, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन वो एक फॉर्मल चीज है। लेकिन जो बाकी इट इज ऑल सब्जेक्ट टू कि जो एक्शन प्रेसिडेंट देता है वो सब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लेता है, इंडिपेंडेंटली वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो उस सूरत में अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई एडवाइस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैक्सिमम वो कर सकता है जो लेटर वेटर जो आ रहे हैं उनके पास, वो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब के पास तो बहुत लेटर्स आते हैं, जो प्रेसिडेंट जो लेटर आ रहा है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दे, उनसे कहे कि जी आपने कमेंट्स भेज दिए। सही। और शाइक उस्मान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नर डी नोटिफाई कर सकते हैं और अगर वज़ीर आला उस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार करते हैं तो क्या गवर्नर रूल लगाया जा सकता है? नहीं, अगर वो इनकार करते हैं मानने से, उससे फर्क क्या पड़ता है? वो एक दफा ही सीजेस टू बी चीफ मिनिस्टर, उनकी पावर से सब खत्म हो गई ना। अब तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो उनका इनकार करने से क्या फर्क पड़ता है? एक दफा डी नोटिफाई हो गए वो एज अ चीफ मिनिस्टर, तो ही हैज नो पावर्स इन द प्रोविंस। वो पॉलिटिकली जो चाहे जुलूस करें। और गवर्नर रूल के इम्कानात आप देखते हैं? हाँ, देखिए, अगर सिचुएशन खराब हो जाती है, मसलन अभी मैं देख रहा था टीवी पे कुछ अर्से पहले, कुछ टाइम पहले, कि वो कोई जलसा जुलूस हो रहा है गवर्नर हाउस के सामने कल परसों, तो इसमें कोई खराबी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। और अगर सिचुएशन खराब हो गई तो उस सूरत में प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और उससे जो प्रोविंस के जितने पावर्स हैं वो सब गवर्नर के पास आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है जी। शुएब शाहीन साहब, अब यही 2-3 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो ये बताइए कि क्या सदर गवर्नर को हटा सकता है या नहीं? देखिए, सदर गवर्नर को हटा सकता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये पार्लिमानी हमारा आइन है और आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो सेरेमोनियल पावर्स रखते हैं। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक जो हैं वो जो हैं उनके पास असल पावर है, जैसे चीफ मिनिस्टर है या वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो वो उस लिहाज से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अज खुद नहीं उनको हटा सकते अनटिल एंड अनलेस देयर इज एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी ठीक जी असद साहब। और ये गवर्नर रूल के इम्कानात, अभी शाइक उस्मान साहब एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि हालात खराब होते हैं, गवर्नर हाउस के बाद कल एहतजाज भी हो रहा है पीटीआई का, और ऐसे में जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं गवर्नर? नहीं, मैं उस्मानी साहब से बड़ी माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा। गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाने का जो तरीक़ाकार है वो आर्टिकल 232 है और 234 है, उनमें बहुत सीरियस कंडीशंस है। ऐसा उसमें ये जो 232 है उसमें यह है कि या तो वार हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हो कि वो मुल्क सूबा जो है वो आइन के मुताबिक चलाने के काबिल ना रहे। तो ये दोनों कैफियत नहीं है और गवर्नर राज का मुझे नहीं लगता ना इम्कान है, ना ये लगाएंगे, ना उसके कुछ सरकमस्टांसेस हैं कि उसमें गवर्नर राज लग सके। इस पे मैक्सिमम ये हो सकता है कि दोबारा इलेक्शन हो सकता है। सही है। और दोबारा इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है जिसके पास अक्सरियत होगी वो बनेगा। जी प्लीज। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, ये बताइए कि इसमें ग्राउंड्स ली गई हैं गवर्नर की तरफ से। जी जी
جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گراؤنڈز ہیں ان کی طرف سے وہ بالکل غلط ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، نہ تو پی ایم ایل کیو کے کسی ممبر نے ان کو لکھ کے دیا یا کہا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی رکن نے ان کو کہا ہے کہ جناب ہمیں اس پہ اعتماد نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد وہاں سٹنگ ممبران جو کہ سیشن جاری ہے وہ خود لے کر آ چکے ہیں. تو جب عدم اعتماد آ گئی ہے تو پھر گورنر صاحب کا یہ پاور ایکسرسائز کرنا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو، یہ بدنیتی پہ مبنی بھی ہے بظاہر، اور وہ سرکمسٹانسز اور جو ریزنز اور گراؤنڈز انہوں نے دیے ہیں وہ فیکچولی بھی انکریکٹ ہیں. جی اسد صاحب. شعیب صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ سیدھی عدالت کی طرف جا رہی ہے. اب عدالت کی طرف آپ کے خیال میں کون سا فریق اس کو لے کر جائے گا؟ ایک آپشن تو ظاہر ہے یہ تھا اجلاس نہیں بلایا گیا تو گورنر صاحب یا جو اپوزیشن ہے پنجاب کی وہ عدالت کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن اگر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو اس ڈی نوٹیفائی کرنے کو بنیاد بنا کر عدالت کی طرف جایا جائے گا، یعنی عدالت میں کیا اپلیکیشن جائے گی اس سینیریو میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں شاید چاہ رہی ہیں کہ وہ دوسری پارٹی عدالت میں جائے، لیکن اس میں پی ٹی ایم کی زیادہ خواہش ہے کہ یہ میٹر کورٹ میں چلا جائے تاکہ وہاں لمبا ہو جائے اور پھنس جائے اور ہمیں ٹائم مل جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اگر ڈی نوٹیفیکیشن آئے بھی نا تو ان کو چاہیے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو کہ وہ فریش نیا الیکشن کرا دیں، کیونکہ اسپیکر صاحب ان کے اپنے وہ فوری طور پر اس پروسیس کو کر کے اپنے الیکشن کی طرف چلے جائیں، بجائے اس بات کے کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں جا کر اپنا اور دوسری پارٹی کا وقت ضائع کریں اور ان کا جو اصل ایجنڈا اور گول ہے اس سے وہ ہٹ جائیں. کیونکہ یہ اب جو سچویشن ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر تو یہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہیں پھر تو ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، اگر ان کی یہ دونوں پارٹیز اگر اکٹھے نہ ہوئیں تو پھر یقیناً ان کو خطرہ ہوگا اور ہو سکتا بھی ہے، اور ان کو پھر ڈرنا بھی چاہیے. سر آپ کا جو لینتھ ہے صحیح ہے. سر، اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے ہمیشہ ایک یہ رائے رہی ہے کہ جس اسپیکر کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں اور وہ کوئی رولنگ پاس کر سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے اڑا بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ کے پاس یہ رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا. تو یہ جو رولنگ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے دی گئی ہے اجلاس نہ بلانے کے حوالے سے، یہ آپ کے خیال میں ان کے اس اختیار کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ یہ رولنگ تو دے ہی نہیں سکتے تھے، آپ کی رولنگ ہی غیر آئینی ہے؟ دیکھیں، چیلنج کرنے میں تو کر سکتے ہیں نا، اس رولنگ کو آج چیلنج کر سکتے تھے، ان کو کرنا چاہیے تھا پی ڈی ایم کے لوگوں کو، لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ رولنگ جو ہے وہ آئین کے برعکس ہے اور آپ اس کو سیٹیسفائڈ کرے کوئی بھی کورٹ. یہ اس میں آپشن تھا ان کے پاس، یہ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے نہیں کیا. یہ کل بھی کر سکتے ہیں. جی اسد صاحب. سر، اب مجھے یہ بتائیے آخر میں کہ جب عدالت کے پاس معاملہ چلا جائے گا تو جو قانونی جنگ ہے وہ کس ایک نقطے پر لڑی جائے گی؟ پی ٹی آئی کس ایک نقطے کو بنیاد بنا کر اپنی جنگ لڑنا چاہے گی؟ کنور صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، اس میں ظاہر یہی چیز آئے گی کہ جی جو اسپیکر کا اختیار ہے وہ پریس. میری آواز آ رہی ہے؟ جی، اور اسپیکر کا اختیار ہے وہ اس کی رولنگ درست ہے یا جو گورنر نے اس موقع پہ اختیار استعمال کیا ہے وہ انلیگل ہے یا نہیں ہے، اس بات پہ ظاہر جائے گا میٹر. تھینک یو سر. ٹھیک، رائٹ سر. بہت شکریہ شعیب سائن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. شائق عثمانی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، خبریں یہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور معاملہ جائے گا عدالت کے پاس. تو دیکھیے کہ پھر عدالت اس کو کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.